اقوام اور افراد کی زندگی میں امن اور سکون کے بعد رزق کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی معاشروں میں جدوجہد کا ایک بڑا مقصد ہمیشہ سے رزق کمانا رہا ہے۔ رزق کی فراوانی جہاں انسان کی جسمانی اور طبی ضروریات کو پورا کرنے کا سبب ہے، وہیں پر انسانی معاشروں میں معاشی طور پر مضبوط افراد کو ہمیشہ نمایاں اہمیت دی جاتی ہے۔ رزق کی فراوانی کو دیکھ کر لوگ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا تعین بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق سے نواز دیتے ہیں اور کئی مرتبہ کسی حکمت کے پیش نظر اس کو اپنے مخلص بندوں پر بھی کشادہ نہیں فرماتے۔ فرعون، حامان، شداد اور قارون اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر رزق عطا کر رکھا تھا۔ قارون کے سرمایے کو دیکھ کر تو لوگوں کی اکثریت اس کے مال جیسے مال کی تمنا کرنا شروع ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس نے غافل لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرنے لگے۔ فرعون نے بھی اپنے مال اور اقتدار کی چمک دھمک سے قوم کو پھسلائے رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے دیا۔ نتیجتاً اقتدار اور سرمایہ پرست لوگ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں بھی بہت سے نمایاں سرمایہ دار شامل تھے۔ ان سرمایہ داروں نے اپنے مال کی وجہ سے گھمنڈ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو فراموش کر دیا۔ ان کا مال اور دولت ان کی تباہی کا سبب بن گیا اور دنیا اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر ٹھہری۔ ابو لہب مکہ کا سردار اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب میں اس کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ابو لہب کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور جہنم کے دہکتے انگارے اس کا نصیب ٹھہریں گے۔ مال و دولت کی فراوانی نے جہاں بہت سے لوگوں کو ہلاکت اور تباہی کے راستے پر چلا دیا، وہیں پر اسی مال و دولت کے ذریعے بہت سے صاحب ثروت لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بھی حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے تو نگری عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے مال سے اپنے شوہر نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت کی اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہمہ وقت اپنے مال کو خرچ کرنے پر آمادہ اور تیار رہیں۔ حضرت عثمان نے غریب اور مسکین مسلمانوں کے لیے تجوریوں کا منہ کھول دیا۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، آپ نے پورے جذبے اور خلوص سے مال خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 700 اونٹوں کو باشمول ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے 7 مرتبہ جنت کی بشارت کو بھی حاصل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی امیر صحابی تھے اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر امیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ مال و دولت کمانا کوئی عیب نہیں، بشرطیکہ انسان اپنے مال پر سام بن کر نہ بیٹھا رہے۔ مال و دولت کے ذریعے اگر انسان اپنی جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتا اور معاشرے کے محروم، مجبور اور دکھی طبقات کے کام آتا تو یہی مال و دولت اس کی دنیاوی اور آخرت نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ رزق اور سرمایہ کے درست استعمال کی نیت رکھنے والے افراد کے لیے قرآن و سنت نے ایسے بہت سے نسخے تجویز کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے رزق میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتا ہے، جن میں چند یہ ہیں۔
پختہ ایمان، انسان کا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیات نمبر 96 میں واضح فرما دیا ہے۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کے کیے کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف کی آیت بتلا رہی ہیں کہ انسان کے پختہ ایمان کے نتیجے میں آسمان سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے بھی برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آسمان و زمین سے برکات کے دروازے کھل جائیں تو اقوام اور افراد کے رزق میں کسی قسم کی کمی باقی نہیں رہ سکتی۔ تقوی اور خشیت الہی، دنیا میں انواع و اقسام کی ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو بہت مرغوب ہیں۔ یہ تمام پسندیدہ چیزیں انسان کے لیے حلال نہیں ہیں، چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کو اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق وہ کامیاب ہو جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان کامیابیوں میں سے ایک حصہ رزق کی فراوانی بھی ہے۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت میں یوں کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے گا بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقدر طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل، جو شخص کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فراموش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی عمل پیرائی کے حوالے سے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، اور وہ اگر تورات، انجیل اور اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی طرف اترنے والے قرآن پر عمل کرتے تو اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے آسمان و زمین سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کو طلب کرنا، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کے مطابق جو مصیبت بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر اس سے مغفرت اور بخشش کو طلب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری تنگیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں یوں فرمایا ہے، اور اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور وہ تمہارے اوپر کثیر بارشوں کو نازل فرمائے گا، تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور دریاؤں کو رواں فرما دے گا۔ پرخلوص دعا، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے جب بندہ اپنے لیے خلوص دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں اور دکھوں کو دور فرما کر اس کی خواہشات
اور تمناؤں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج، عمرہ اور نکاح کرنے والوں کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ رزق حلال کے لیے کوشاں لوگوں کو قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور رزق کے دروازوں کو کھول کر ان کی محرومیوں کا ازالہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔